بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں انجینئر ابو ذر غفاری مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آج بات کرتے ہیں اور آل ریل اسٹیٹ اسلام آباد راولپنڈی کے ریجن کی کہ اس وقت انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ اکنامکل کرائسس ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، سیاسی عدم استحکام بھی کہہ سکتے ہیں، اور پراپرٹی ڈاؤن بھی ہوئی ہے۔ اور کیا اس وقت جو ہے پلاٹ پرچیز کرنا جو ہے مناسب ہے؟ اوپر سے مٹیریل جو ہے بہت زیادہ ایکسپینسو ہوگی، سریا، سیمنٹ، بجری، جتنے بھی چیزیں مٹیریلز ہیں وہ آلموسٹ ڈبل ہو گئی ہیں۔ تو کیا جو ہے اس وقت یہ ایک اچھا ٹائم ہے پلاٹ پرچیز کرنے کا یا نہیں ہے؟ لینا ہے تو کہاں پہ لینا ہے؟ یہ ساری بے شمار باتیں ہم جو ہے ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ یہ سوسائٹی بہتر ہے، اس میں آپ انویسٹمنٹ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی۔ اب بات جو ہے آنورڈ یہ کرنی چاہیے کہ چلے وہ تو ایک سیکنڈ آپشن ہے کہ ہم ریکمینڈ کریں کہ آپ انویسٹمنٹ یہاں پہ کریں۔ سب سے پہلے حالات کے مطابق اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، تو اس میں آپ کو پلاٹ پرچیز کرنا جو ہے فائدہ ہے، نقصان ہے، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑی امپورٹنٹ سوالات ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت اگر دیکھا جائے تو ڈالر کی اڑان دے کے، آئل کی پرائسز دے کے جس طرح اوپر گئی ہے، مہنگائی دے کے، تو یہ ساری سچویشن اگر دیکھے تو لوگ بڑے پینی کے پریشان ہیں۔ اور پھر لوگ ایسے بھی ہے کہ انہوں نے جو ہے خاص کر اوورسیز کلائنٹس جن کا خواب ہے کہ پاکستان میں ایک پلاٹ لے لیں، یا تو وہاں پہ پھر جب وہ واپس آئیں گے تو گھر بنائیں، یا جا کے انویسٹمنٹ کے لیے بعد میں بھیج دیں۔ تو ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان ایک جو ہے ان ملکوں میں شامل ہے کہ جہاں پہ آپ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں تو ان کی اچھی ریٹرن آتی ہے۔ یہ ایک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ میں باہر ملکوں میں بھی گیا ہوں، گلف میں بھی، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پراپرٹی میں آپ انویسٹ کریں، آپ کا ایک سیکیور انویسٹمنٹ تو ہوتا ہے، لیکن 5 سال کے بعد بھی دیکھیں تو وہی ریٹ ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ سسٹم یہ نہیں ہے۔ پاکستان میں جہاں پہ ٹرکی کے بعد پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کی ایک اچھی ریٹرن ہوتی ہے، لوگ ان کی انویسٹمنٹ سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو خود بزنس نہیں کرتے یا پیسے جو ہے دوسری جگہ پہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں، اور باقی چیزوں پہ رسک بھی ہوتا ہے انویسٹمنٹ کی، ریل اسٹیٹ ایک ایسا جو ہے انڈسٹری ہے کہ یہاں پہ رسک کا فیکٹر کم ہوتا ہے۔ اگر آپ سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کریں تو صرف یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ریل اسٹیٹ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ڈاؤن ہوئی ہے، اور اگر آپ، میں پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اوورسیز کلائنٹ جو ڈالر میں جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں، یا مطلب کاروبار کرتے ہیں ڈالر میں جو پیسے کماتے ہیں، یا جو ہے جاب کرتے ہیں اور ڈالر میں جو ہے پیسے وہ جو سیلری لیتے ہیں، تو ان کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے بہت زیادہ کم ریٹ کے اوپر پلاٹ پڑتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے پلاٹ بھی جو ہے ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اسلام آباد راولپنڈی کی بات کریں تو بحریہ ٹاؤن جو ہے 35% جو ہے ریٹ ڈاؤن ہے، ٹاپ سٹی 35% ریٹ ڈاؤن ہے، گلبرگ گرین B17، ان کے علاوہ D17، G15، جتنے بھی یہ آس پاس جو ہے اسلام آباد، مین اسلام آباد میں، یا جو ہے اس ایکسپریس وے کے اوپر جو ہے میڈیا ٹاؤن ہے، اس کے جتنے بھی مطلب سوسائٹیز ہے، بحرین انکلیو ہے، پارک سٹی ہے، جو بھی سوسائٹیز ہے اچھی CDA سے اپروڈ سوسائٹی ہے، RDA سے اپروڈ سوسائٹی ہے اسلام آباد راولپنڈی کے ریجن میں۔ اور پشاور کی طرف اگر آپ چلے جائیں وہاں پہ بھی سیم بات ہے، DHA دے کے، ریگیمل ٹاؤن دے کے، جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے سب کے ریٹ اس وقت جو ہے ڈاؤن ہے اور ریٹ نیچے گئے ہیں۔ تو یہ ایک اس سلسلے میں اگر آپ نے گھر بنانا ہے، اور اگر آپ نے گھر بنانا ہے مطلب فیوچر میں مستقبل میں آپ نے سوچنا ہے کہ گھر بنائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پلاٹ پرچیز کرنے کا ایک سنہری موقع ہے، وہ اس بیس پہ، کیونکہ ریٹ تو اگر آپ ڈالر کو دیکھیں، جو ڈالر جو ہے 171 سے ایک دم 7-8 مہینے میں وہ چلا گیا 280-85 پہ، اگر اس کو دیکھا جائے تو پلاٹ کی پرائس جو ہے بڑھنا چاہیے تھا اور وہ الٹا جو ہے کم ہو گیا۔ تو ناظرین، اگر پہلے جو ہے $10,000 پہ آپ نے کوئی چیز لینی تھی، اب وہی چیز جو ہے $10,000 کا جو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کر دے تو وہ بھی ڈبل ہے، اور اوپر سے جو ہے وہ $10,000 کا جو پلاٹ ہے جو میں اوورسیز کلائنٹ کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ آج جو ہے $5,000-6,000 میں ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹرز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے گھر بنانے خواب ہے، تو چاہے پاکستانی ہے یہاں پہ بھی ہے، تو یہاں پہ لوگوں کی میں اس لیے تھوڑی سی وہ بریک لگا رہا ہوں کہ یہاں کے لوگ یہ ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی،
اور باہر کے لوگ بھی مہنگائی ظاہری بات انہیں پاکستان اپنی فیملی کے پیسے بھیجنے ہیں، لیکن مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی جو لوگ جن کی سیلری 50,000 روپے تھی اور 50,000 میں وہ 10,000 روپے 15,000 روپے کی بچت کر کے وہ پلاٹ کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے تھے، آج اسی بندے کی جو ہے 50,000 تو چھوڑیں، اگر لاکھ روپے سیلری بھی ہو جائے نا تو بھی ان کی ایکسپینسز پورے نہیں ہو رہے، کیونکہ آلموسٹ اگر مہنگائی دیکھیں تو وہ جو 8-9 مہینے پہلے تھی جو دوسری گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی اس ٹائم جو مہنگائی تھی اس سے جو چیزوں کی پرائسز ہے وہ آلموسٹ ڈبل ہے اور کچھ جگہوں پر تو ٹرپل بھی ہے۔ تو ناظرین اگر اب اور جہاں پر بنانے کی بات ہے تو بنانے والا کام اس وقت بہت مشکل ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، گھر نہیں بنا سکتے اور بے شمار لوگ تیار گھر بھی لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی ان کا جو ہے وہ زور ہوتا ہے کہ تیار گھر میں جو ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سستا ہو۔ لیکن اگر میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی کروں کنال کی پلاٹ کی، کیونکہ پچھلے دنوں میرا ایکسپیرینس ہوا، اپنا گھر بنا رہا تھا کنال کا جو ہے میں نے اسٹیمیٹ لگایا تو 2,98,00,000 روپے ایک کنال کی سمپل، جس میں کوئی لگژری بہت بڑی بڑی چیزیں میں نے نہیں ڈالی ہے، ایک فنیشنگ کے ساتھ جو ہے ایک کنال کا ایک اچھا گھر جو ہے 2,98,00,000 روپے میں جو اسٹیمیٹ مجھے ملا۔ تو یہی اسٹیمیٹ اگر آپ 8-9 مہینے پہلے دیکھیں تو یہ 2,10,00,000 اور 2,20,00,000 میں بن رہا تھا اور آج جو ہے 3 کروڑ میں۔ تو ناظرین یہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر گھر بنانے کی بات بھی کی جائے تو وہ بھی جو ہے سمجھ سے باہر ہے، لیکن پلاٹ جو ہے پرچیز کرنا اور صرف جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک واحد ایسا ہے جو پلاٹ ہے جو آپ پرچیز کر سکتے ہیں جس میں کے اوپر جو ہے مہنگائی نہیں ہے اور جو ہے وہ مہنگے نہیں ہوئے اور وہ جو ہے الٹا جو ہے نیچے گئے ہیں۔ تو دیٹ از دا مین ریزن کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے تو اچھی جگہ پہ کریں، اور اس وقت جو ہے انسٹالمنٹ کے اوپر اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایسی سوسائٹی کو جو ہے آپ کو میں لینا چاہیے جو NOC اپرووڈ ہے، لیگل ہے، اور صرف NOC کی ایک بات ایک اور ایڈ کر دوں، ہمیشہ یاد رکھیں آپ نے صرف NOC کو نہیں دیکھنا کہ NOC اپرووڈ ہے تو آپ نے وہاں پہ پلاٹ لینا ہے۔ NOC اگر اپرووڈ بھی ہو، ڈیولپر اچھا نہ ہو، وہ کام نہ کرے، ڈیلیور نہ کرے اور 25-30 سال کے بعد ڈیلیور کرے تو کیا پتہ، اور جو 4 سال 5 سال کا کہہ رہے اس میں ڈیلیور نہ کرے تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے۔ جو ڈیولپر ہوتا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ڈیولپر ایک اچھا ڈیولپر ہو، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہو، اس نے پہلے ڈیلیور کیا ہو، اس کا ایک ڈیلیوری کمٹمنٹ کا ایک نام ہو، جیسے چودھری عبدالمجید صاحب ہے، اور ان کے علاوہ HRL والے ہے، کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی والے جو اسمارٹ سٹی بنا رہے وہ ہے، ان کے علاوہ ملک ریاض صاحب ہے، ان کے جو بانجے ہے وہ ہے، تو ان کے علاوہ جو ہے اور اچھا چودھری سعد زمان صاحب ہے، نیو سٹی فیز 2 والا، نیو سٹی پیراڈائز والے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے آلریڈی ڈیلیور کر چکے ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ ہے ڈیلیوری کا۔ اس طرح علیم خان صاحب پارک سٹی اسلام آباد کے لاہور کے، تو وہ بھی ڈیلیوری جو ہے دیتے ہیں۔ تو ناظرین اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں، اور اگر آپ کے پاس کیش پیسے آپ نے فل پیمنٹ دینی ہے، انسٹالمنٹ کے اوپر نہیں لینی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے لیے اسلام آباد راولپنڈی کے ریجن میں جو اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں پانی بجلی گیس بھی موجود ہے اور ایک اچھے ریٹ کے اوپر ایک اچھی کنسلٹنسی بھی آپ کو مل جائے، لوکیشن بھی اچھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ آپ کو لینا چاہیے۔ تو ناظرین اس کے بارے میں جو ہے کسی بھی جو ہے ہماری پوری ٹیم ہے غفاری مارکیٹنگ کی جو ہے اسلام آباد میں، پشاور میں، چرسدہ میں، ٹیکسلا میں، ہر جگہ پہ آفیسز ہیں، اور ہمارے سیلس کی ٹیم الحمدللہ 120 سے بھی اوپر ہے۔ تو آپ نے اسکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے، اس نمبر کو ڈائل کریں، غفاری مارکیٹنگ کی سیلس کی ٹیم آپ کو کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں یا کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو مکمل تفصیلات فراہم کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، ابوذر غفاری، غفاری مارکیٹنگ، اللہ حافظ۔